بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 سالوں سے بند اس گھر کا دروازہ ماموں نے کھولا۔ وہ ہمیں دوسری منزل پر لے آئے تھے۔ مجھے اس ویران گھر کو دیکھ کر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں اور اماں اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اس اجڑے بوسیدہ سے گھر میں رہے۔ میں شدید تیز بھری نظروں سے ماموں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں میری نظروں سے خائف تھی، مباحدہ کہیں بھی کچھ نہ بول دوں۔ تھوڑا سا سامان اپنے کمرے میں رکھا۔ ماموں ہم دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اماں سر تھامے بیٹھی تھی، لیکن مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس غصے کے باعث بار بار میری آنکھیں بھر آتی۔ ماموں نے بتایا کہ اس گھر کا مالک مکان ایک دوسرے شہر میں رہتا ہے، کبھی کبھار آتا ہے، نیچے والی منزل 1-2 رات گزار کر واپس شہر چلا جاتا ہے۔ اس خوفناک بلڈنگ میں ہم دونوں عورتیں اکیلی رہیں گی۔ اماں تو بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن میں اس گندگی میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے جلدی جلدی گھر کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ پھر 1-2 گھنٹے کی کوشش کے بعد کمرہ رہنے کے قابل ہو گیا۔ ایک چٹائی بچھا کر میں نے اس پر تکیے رکھے اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حالانکہ پیٹ دعائیاں دے رہا تھا، کیونکہ صبح سے ہم دونوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں تو نوجوان تھی، لیکن اماں تو بوڑھی تھی۔ اس عمر میں بھلا کیسے بھوک برداشت کرتی؟ تبھی میں نے اماں کے پرس سے پیسے نکالے، چادر اٹھ کر کہنے لگی، اماں میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ اماں حیرت سے کہنے لگی، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ رات کے 11 بج رہے ہیں، کوئی دکان بھی نہیں کھلی ہوگی، لیکن اماں پوری رات کیسے گزاریں گی؟ میری تو خیر ہے، لیکن آپ تو گولیاں کھاتی ہیں، ایسی صورت میں کھانا کھانا ضروری ہے۔ میں نے اماں کی ایک نہ سنی، چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ اجنبی گھر، اجنبی محلہ، اجنبی پڑوسی، ایسے میں کسی سے مدد بھی نہ مانگ سکتی تھی۔ اکیلے ہی کسی کھلی ہوئی دکان کی تلاش میں نکل پڑی۔ ابھی گلی کا موڑ مڑنے ہی والی تھی جب کسی نے آواز دے کر مجھے روکا۔ میں پلٹی اور خوف سے بت بن گئی۔ ایسا منظر میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اچانک اس نے کچھ ایسا کیا کہ میرے ہوش حواس اڑ گئے۔ میرا نام صنف ہے۔ میں ایک یتیم اور غریب لڑکی تھی۔ میرا باپ میرے جینے کا سہارا تھا، لیکن اس نے بڑھاپے کا خیال نہ کرتے ہوئے میری ماں کو طلاق دے کر ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ ابا سعودی عرب میں نوکری کرتے تھے۔ وہاں پر انہیں کوئی عورت پسند آ گئی، پھر انہوں نے چپکے سے شادی کر لی۔ اب وہ کئی سالوں میں گھر آتے، ایسے میں خرچہ بھجوانا بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ کسی امیر عورت سے سعودی عرب میں شادی کر چکے تھے۔ اماں ساری زندگی کنگال ہی رہیں، کیونکہ ان کی ایسی حالت کرتی تھی ابا نے۔ وہ عام سی شکل صورت کی ایک سانولی رنگت کی مالک تھی، جبکہ ابا خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کی گوری چٹی رنگت، خوبصورت آنکھیں، بلکہ ان کا پورا خاندان ہی خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھا۔ ایسے میں میری دادی نے اماں کو اس کے لیے پسند کیا تاکہ وہ ہمیشہ ماں بہنوں کے بن کر رہیں، لیکن ان کا کیا گیا یہ فیصلہ ان کے خود کے لیے درست ثابت نہ ہوا۔ ابا نے سعودی عرب میں دوسری شادی کر لی، وہ بھی کسی خوبصورت عورت سے۔ اب جیسے ہی ابا نے انہیں طلاق نامہ بھیجایا، اماں کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے انہوں نے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی۔ پھر میری دادی نے مجھے اپنے پاس رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں انکار نہ کر سکی۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جس وقت اماں کی انہوں نے گھر سے نکالا، اس کے ساتھ بھی ماموں کے گھر نہ گئی۔ جانے یہ میری بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی،
میں اماں جیسی بالکل نہیں دکھتی تھی، بلکہ ابا جیسی دکھتی تھی۔ اللہ نے مجھے خوبصورتی سے مالا مال کیا تھا، میری آنکھیں بھی سنہری تھی۔ اب حالات سے مجبور ہو کر ہم ماں بیٹی ماموں کے گھر آ گئی، لیکن انہوں نے بھی ہمیں دل سے قبول نہ کیا۔ پھر ماموں ایک دن اماں سے کہنے لگے، میرے گھر میں جوان بیٹا ہے، ایسے میں اس کی ماں کا دل برا ہوتا ہے، وہ سوچتی ہے کل کو میں صدف کو اپنی بہو نہ بنا لوں، اس لیے تم ایک کرائے کے گھر میں رہ لو، دونوں مل کر کرایہ دے دیا کریں گے۔ وہ بڑا احسان جتاتے تھے۔ وہ 4 دن بھی اپنی بہن کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر جو گھر انہوں نے کرائے پر لیا اسے دیکھ کر تو میں اور غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس قدر ویران اجڑا ہوا گھر تھا۔ پھر عورت جو پڑوس میں رہتی تھی اماں سے آ کر کہنے لگی، بہن یہ گھر تم نے کیوں خریدا؟ یہ تو 20 سالوں سے خالی پڑا ہے، اس میں تو رات کو عجیب غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسا لگتا ہے کسی دوسری مخلوق کا بسیرا ہو۔ اماں یہ سن کر خوف سے دہل کر رہ گئی، لیکن مجھے تو ایسی چیزوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میں اس عورت سے کہنے لگی، آنٹی اگر وہ چیزیں ہمارے سامنے آئی تو میں اس کا حشر بگاڑ دوں گی۔ اس نے میرے من سے بات سنی تو من پہ ہاتھ رکھ لیا۔ پھر اماں سے کہنے لگی، اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھ، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، جب اس چیز سے سامنا ہو گیا نا تو دم دبا کر بھاگے گی۔ مجھے اس عورت کی بات پر بہت غصہ آیا، لیکن پھر تھوڑا صاف ستھرائی کے بعد گھر کافی مناسب حالت میں لگ رہا تھا۔ ہمارے پاس تو کچھ زیادہ سامان بھی نہ تھا، اس لیے گھر میں ہم دونوں ماں بیٹی رہنے لگی۔ سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ ہم ان کے سامنے روز روز ہاتھ پھیلا نہیں سکتے تھے۔ اماں نے اپنی شادی کے کنگن سنبھال رکھے تھے، ان کی خواہش تھی کہ یہ کنگن مجھے شادی میں دیں گی، لیکن اس وقت ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اس لیے دوسرے دن ہی جا کر اماں نے وہ کنگن بیچ ڈالے اور گھر میں راشن لے آئی، دوسرا چھوٹا موٹا سامان بھی۔ زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ ماموں نے ہمیں یہ گھر کرائے پر تو دلوایا تھا، لیکن پلٹ کر ہماری خبر نہ لی۔ اماں اس بات پر فکر مند تھی کہ دونوں ماں بیٹی کا گزارا کیسے ہوگا۔ کبھی میں اماں کو سمجھاتی، کہنے لگی اللہ ہی کوئی سبب بنائے گا، اب زیادہ پریشان مت ہوں، لیکن دوسرے دن حیران رہ گئی جب رات کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا، یہ گھر خالی کروانا چاہتا ہوں، لیکن آپ ہیں کون؟ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ اس گھر کا مالک مکان مجھ سے پوچھے بغیر ہی یہ گھر کرائے پر دیا گیا، اس لیے کل صبح آپ کو اس گھر کو خالی کر دیں، ہم ہرگز اس گھر کو کہیں بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں نے غصے سے مالک مکان کو جواب دیا، گھر تو میرے ماموں نے آپ کی اجازت سے ہی ہمیں دیا ہے، ہم دونوں ماں بیٹی کہاں گھر ڈھونڈیں گی؟ ٹھیک ہے، میں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، آپ ایک دوسرا مکان کا بندوبست کر لیں، لیکن گھر میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شہر سے واپس لوٹ آیا تھا، لیکن اگر اس نے ہمیں وہ مکان نہیں دیا تھا تو پھر کون تھا جس نے ماموں کو گھر کرائے پر دیا؟ لیکن اس بات کا انکشاف بھی دوسرے دن ہی پڑوس میں رہنے والی عورت نے اماں کے سامنے کیا کہ وہ کہنے لگی، ارے اس کا مالک تو اس مکان کو بیچ کر خود دوسرے ملک چلا گیا ہے، لیکن جس مکان بیچا ہے نا وہ جانے کون ہے، تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، تمہارے بھائی نے نہ جانے کسے کرایہ دیا ہے اس گھر کا۔ اماں کو میں نے پوری بات بتائی، کس طرح مالک مکان گھر خالی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اماں کہنے لگی، اس سے بات کرتی ہوں، بتاؤں گی کہ کس طرح زندگی نے ہم دونوں کو اس موڑ پر کھڑا کر دیا ہے۔ حد سے زیادہ مایوسی کی باتیں کرنے لگی تھی۔ میں ابا کی انہیں باتوں سے ڈر جاتی تھی، دل میں خیال آتا ابا کو کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے تو اماں کے جیتے جی مار ڈالا۔ پھر اس دن میں رات کو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اماں گہری نیند سو چکی تھی، جب مجھے آدھی رات کو نیچے گھر سے عجیب سی
गड़गड़ाहट सी सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा हथौड़ा मार रहा हो, वो भी ज़मीन में। इस खौफनाक आवाज़ को सुनकर मैं खुद को नीचे जाने से ना रोक पाई। तभी ऊपर बनी खिड़की से झांक कर नीचे देखा। एक कमरे की लाइट रोशन थी, जबकि पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी कमरे में ना जाने मालिक मकान क्या कर रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया, ये कौन सा तरीका है? रात को कोई इतना शोर किया जाता है भला? मुझे शरारत सूझी। मैंने 2-3 पत्थर उठाकर नीचे ज़मीन पे फेंके, ताकि उसे एहसास हो कि रात को लोग तंग नहीं करना चाहिए। अचानक ही दरवाज़ा बंद हो गया। शायद उससे एहसास हो गया था कि इस घर में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। सुबह नीचे वाली मंजिल पर ताला लगा हुआ था, जबकि रात को यहाँ से अजीब गरीब आवाज़ें आती थी। उस दिन के बाद मेरे और उसका सामना नहीं हुआ। लेकिन मैं अम्मा को कहने लगी, घर चलाने के लिए हम दोनों में से किसी एक का निकलना बहुत ज़रूरी है। मामू के आसरे हम खाली हाथ बैठे रहेंगे तो हमारा क्या होगा? अम्मा उदासी से कहने लगी, हाँ मुझे भी यही लगता है। मेरी तो बेटी अभी छोटी है, मुझे दुनियादारी की समझ नहीं, इसलिए मैं कहीं काम देखती हूँ, शायद किसी फैक्ट्री या किसी कोठे या बंगले में। लेकिन मैं अम्मा को समझाते हुए कहने लगी, इस उम्र में बीमारी के साथ अपने लिए काम करना बहुत मुश्किल है, किराया तो देना होगा। अम्मा, ये सोचिए कि किराया देना कितना मुश्किल है। तनख्वाह से पेट भरेंगे या फिर घर का किराया देंगे? मुझे परेशानी खाई जा रही थी। ऐसे लगता था मालिक मकान बहुत खड़ूस है, अगर एक दिन भी किराया लेट हो गया तो ये जान को जाएगा। यही सोचकर दूसरे दिन मैं उसी परेशानी में उठी और काम की तलाश में निकल पड़ी। चादर से अपने वजूद को अच्छी तरह ढका हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था जैसे फिरते हर एक मर्द की नज़र मेरे वजूद पर है। इससे पहले मैं कभी घर से बाहर ना निकली थी। मैंने देखा सामने एक स्कूल था, चलो वहीं जाकर पता करती हूँ। नौकरी का यही सोचकर वहाँ कदम रखे, लेकिन वहाँ बैठा मोटा प्रिंसिपल बड़ी अजीब नज़रों से मेरे वजूद को देखने लगा। मुझे उसकी हरकत ठीक नहीं लगी। काम तो उसने दे दिया था, लेकिन फिर भी मेरे दिल ने आमादा ना किया मैं यहाँ पर काम करूँ, इसलिए खामोशी से उठकर आ गई। दिल में ख्याल आया कहीं फैक्ट्री वगैरह जाकर ट्राई करूँ, लेकिन जानती थी फैक्ट्री में तो मर्द ही मर्द होंगे। ऐसे हालात में शायद मैं वहाँ काम ना कर पाऊँ। भरी दोपहर में घर वापस आ रही थी जब पीछे मैंने किसी को आते हुए महसूस किया। यूं ही पलट कर देखा, चादर ओढ़े खेप से चेहरा छुपाए वो मालिक मकान पीछे चला रहा था, जैसे कि मेरा चौकीदार हो। मैं भी तेज़ी से चलने लगी, लेकिन उसने भी अपने कदम तेज़ कर दिए। फिर उस रात उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, कहने लगा, अगर आपको काम की ज़रूरत है तो मैं घर बैठे बैठे आपको काम दिला सकता हूँ, आपको घर के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो तो मुझे बड़ा खड़ूस सा लगता था, लेकिन आज उसने हमारे घर की बात कैसे जान ली। मैं जल्दी से कहने लगी, जी आपकी मेहरबानी, अगर कोई आसान काम मिल जाए हम घर में बैठ कर सके। उसने कहा, ठीक है, मैं कल ही आपको काम ला दूंगा। फिर मैं खुद ही वहाँ से आ गई। दूसरे दिन उसे मुझे कपड़े ला दिए जो सिलाई करने थे। मैं हैरान रह गई, बहुत खूबसूरत कीमती लग रहे थे। लगता था उसकी जान पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से है। मैं वो सारे लिबास लेकर अंदर आ गई। अम्मा से कहने लगी, मालिक मकान ने ये कपड़े दिए हैं सिलाई करने के लिए। अम्मा, अच्छा खासा मुआवजा मिल जाएगा। अम्मा की पुरानी मशीन काम आ गई, जो दादी के घर से निकलते वक्त थोड़ा बहुत सामान के साथ हम लाए थे। अम्मा कहने लगी, मैं तुझे कटिंग करके देती हूँ, सिलाई तू करना। सिलाई करने में मैं माहिर थी, क्योंकि हमने कभी भी कपड़े सिलाई नहीं करवाए थे। जाहिर है कि हाथ में पैसे ना होते थे, हम बाहर से कपड़े सिलवा सकते थे।
اسی طرح میں نے سلائی بھی سیکھ لی، لیکن جب اماں کٹنگ کرنے لگی تو میں حیران رہ گئی۔ لمبے لمبے کپڑے، ایسے لگتا جیسے کسی اونچی لمبے قد والی عورتوں کے ہوں، لیکن اماں ان پر موجود کڑھائی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر عجیب سے لہجے میں کہنے لگی، ایسے لگتا ہے یہ کڑھائی سونے اور چاندی کے تاروں سے کی گئی ہو۔ پھر جیسے ہی میں نے کمرے کا بلب بند کیا تو ایک زوردار جھٹکا تھا۔ اماں کے بات سچ ثابت ہوئی، وہ سارے کپڑے اندھے میں ایسے جھلملا رہے تھے جیسے ستارے چمک رہی ہوں۔ پھر 2-3 دن کی محنت کے بعد ہم نے سارے کپڑے سرائی کر لیے۔ میں منتظر تھی کہ کب مالک مکان ان کپڑوں کو لے کر جائے، کیونکہ پیسوں کی ہم دونوں ماں بیٹی کو بہت ضرورت تھی۔